أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نماز استخارہ اور اس کا طریقہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اسی طرح سکھایا کرتے جیسا قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے۔ یقول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اذا ہم احدکم بالامر، جب تمہیں کسی بھی کام کا فکر لاحق ہو، جب تم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو تم 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، لیکن یہ 2 رکعتیں فرض نماز نہیں ہے، نوافل ہیں۔ ثم لیقل، پھر نماز 2 رکعت ادا کرنے کے بعد یہ کہہ دے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ استخارہ کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کو چاہتا ہوں، اس کا مطالبہ کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اے اللہ مجھے اپنے فضل عظیم سے نواز دے، فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی قدرتوں والا ہے، میری کوئی قدرت نہیں، اے اللہ تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا، کیونکہ تو علام الغیوب ہے۔ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اے اللہ تو جانتا ہے اگر یہ کام جس کے بارے میں میں استخارہ کر رہا ہوں میرے لیے، میرے دین کے لیے بہتر ہے، میری معیشت کے لیے بہتر ہے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے، او قال عاجلی امری و آجلی، میری اس میں جلدی اور تاخیر میں ہر 2 صورتوں میں بہتر ہے، فاقدرہ لی، تو یہ میری قسمت میں کر دے، ویسرہ لی، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس کام میں میرے لیے برکت فرما دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي، او قال فی عاجل امری وآجلی، اے اللہ تو جانتا ہے اگر یہ کام میرے لیے، میرے دین کے لیے اور میری معیشت اور آخرت کے اعتبار سے ابھی یا بعد میں برائی کا باعث ہے، فاصرف عنی، اے اللہ اگر شر والا یہ کام ہے تو اس شر کو مجھ سے دور کر دے، واصرفنی عنہ، اور مجھے اس شر سے دور کر دے اور شر کو مجھ سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اے اللہ پھر خیر کو تو جانتا ہے، میرے لیے خیر مقدر بنا دے جہاں سے بھی ہو، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اے اللہ پھر اس خیر پر مجھے راضی بھی فرما دے، قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اپنی اس ضرورت کا نام لے جس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے۔ استخارہ کیا ہے اور استخارے کے بارے میں چند ضروری چیزیں۔ استخارہ طلب خیر الامرین لمن احتاج الى احدہما، 2 چیزیں جب انسان کے سامنے ہیں تو ان میں سے اچھی اور خیر والی چیز کا اللہ سے مطالبہ کرنا، کسی بھی کام کے بارے میں اللہ کی رہنمائی لینا، کسی بھی چیز کے متعلق اللہ سے مشورہ کرنا اور اللہ سے اس کی خیر اور برکت مانگنا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں صلاۃ رکعتین من غیر الصلاۃ المفروضہ مع دعاء مخصوص فيه سؤال خیر فعل شیء مشروع او ترک، 2 رکعتیں انسان پڑھے اور کسی بھی کام کی اچھائی کا سوال کر دے
اور برائی سے بچنے کی التجا اللہ کے سامنے رکھ دے۔ احادیث کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے آثار کی روشنی میں کہ 4 باتوں کا استخارہ کرنے والے کو خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جس کام کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ کام شرعاً جائز ہو۔ یہ نہیں کہ اس نے ڈاکہ ڈالنا ہے، کسی کا مال لوٹنا ہے تو اس میں استخارہ کر لے، برائی کے اوپر کوئی استخارہ نہیں ہے۔ اسی طرح نیکی پر استخارہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہے میں استخارہ کرتا ہوں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، نماز تو واجب ہے، اس کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا عمل ہے جو کچھ دیر بعد کرنا ہے اور وہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے وقت کے تعین کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ میں اس مہینے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاؤں کہ میں 1 مہینہ رک جاؤں، میں نے اگر سفر کرنا ہے تو میں کون سی فلائٹ اختیار کروں، کیا میں ایمریٹس پہ جاؤں یا یہ ہے کہ سعودی ایئر لائنز پہ جاؤں۔ آپ اس طرح کا استخارہ تو کر سکتے ہیں، نیکی پہ استخارہ نہیں، کیونکہ نیکی تو کرنی ہے۔ برائی پہ استخارہ نہیں، کیونکہ برائی سے بچنے کا حکم ہے، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات، استخارہ کرنے سے پہلے اپنا ویژن نہ بنا لیے کہ میں نے اے اللہ یہ پسند کر لیا ہے، اب تو مجھے جیسے لوگوں نے باتیں بنائی ہیں خواب کے ذریعے سمجھا دے، یا میرے تکیے کے نیچے کسی فرشتے سے لکھوا کے رکھ دے، یا یہ کہ خواب میں کوئی الہام ہو جائے، یا کوئی شخص آئے گا اور آ کے کہے گا خوش ہو جاؤ آپ کی نیت بڑی اچھی ہے آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس طرح کے کوئی بھی مخمصے کسی حدیث میں آئے ہی نہیں ہے۔ اس لیے استخارہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو ایک زاویہ نہ دے بیٹھیے، وگرنہ استخارے میں وہی نظر آئے گا۔ اور استخارے کا یہ قطعاً معنی نہیں ہے جو عام لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ خواب آ جاتی ہے تو خواب کا معنی یہ نہیں کر رہا ہے، یا استخارہ کیا تھا تو وہ صبح اٹھے تو تکیے کے نیچے یہ چیز لکھی ہوئی پڑی تھی۔ اگر استخارہ کرے تو یہ سمجھے کہ رات کو ایک خواب میں انسان آیا اور اس نے خوشخبری سنا دی۔ اس طرح کا کسی حدیث میں کوئی مفہوم نہیں۔ وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، ہر 2 صورتوں میں اللہ سے رہنمائی لینی ہے، اور یہ مطالبہ کرنا ہوتا ہے استخارے میں، اللہ اگر اچھی نہیں ہے تو اچھی بنا دے، اگر یہ اچھی نہیں ہے تو کوئی اور اچھی عطا کر دے، تو میری سرپرستی فرما، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ رب العزت جو چیز میسر کر دے اس میں اللہ خیر فرمائیں گے۔ یہ ایک قلبی میلان اگر پہلے سے بن چکا ہو پھر اس کے استخارے کا معنی ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے اللہ رب العزت سے رہنمائی لینی ہے، اس کے بعد پھر استخارے کے اس بات پہ اعتماد کرے کہ اب میں نے اللہ سے مشورہ کر لیا ہے، اس میں رکاوٹ نہیں آ رہی اور قلبی میلان ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور خیر پیدا فرمائے۔ چوتھی بات، استخارہ ہمیشہ اس کو کرنا چاہیے جس نے کوئی کام کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے شادی کرنی ہے تو اس کا استخارہ کوئی اینکر تو نہیں کرے گا، شادی تو اس نے کرنی ہے۔ وہ اگر جھوٹ موٹ سے نہ جانے کون سی کہانیاں کس سے سنا کے پیسے بٹورنا چاہتا ہے تو استخارہ تو وہ کرے جس کی شادی ہے۔ اسی طرح کو عورت شادی کرنا چاہتی ہے اس کو استخارہ کرنا چاہیے۔ ہاں علماء نے آثار کی روشنی میں ضرور کہا ہے کہ اگر والدین بھی استخارہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں والدین کا عمل دخل ہوتا ہے، اور خصوصاً عورت کے لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کسی سے استخارہ کروانے کی کوئی حدیث نہیں ہے، دعا کروائی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر دیکھا جائے، ایک روایت میں آتا ہے اذا اراد احدکم امرا، جب تم میں سے کوئی کام کرنا چاہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کان اذا استخار فی الامر یرید ان یصنع، جب کوئی کام کرنا چاہتے اللہ کے رسول تو استخارہ کیا کرتے۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے اکتم الخطبہ، آپ جب نکاح کرنا چاہتے ہیں میرے صحابی تو منگنی کو چھپا کے کرنا ہے،
ثم توضأ فأحسن وضوءك، تو پھر اچھا وضو کرنا اور وضو کو خوبصورت بنانا. وصل ما كتب اللہ لك، پھر 2 رکعتیں پڑھنا جتنی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے. ثم احمد ربک، پھر اپنے رب کی تعریف کرنا. ومجدہ، پھر اس کی بزرگی کو بیان کرنا، پھر یہ دعا پڑھنا. اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں اذا ہم احدکم بالامر، جو آپ کے سامنے روایت لکھی ہے. جب انسان کسی چیز میں فکر مند ہو، اس کو کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں، ان دونوں پہلوؤں کو اللہ کے سامنے پیش کر دے تاکہ اللہ اس کے لیے آسانی کا پہلو میسر فرمائے. چھٹی بات استخارے کے بارے میں جو انسان کو سمجھنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں استخارہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے استخارے کی دعا یاد نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ لہ، آدم کے بیٹے کی سعادت مندی کی نشانی یہ ہے وہ راضی ہو جائے اس بات پہ جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا. ومن شقاوت ابن آدم، اور انسان کی بدبختی کی علامت یہ ہے ترکہ استخارۃ اللہ، کہ وہ استخارہ کرتا ہی نہیں، یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے. اس لیے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ اسی طرح سکھایا جس طرح قرآن مجید کی صورت سکھایا کرتے تھے. اگر ایک مرتبہ استخارہ کیا ہے، دل میں اطمینان نہیں اور کام آپ نے کوئی نہیں شروع کیا، 7ویں بات استخارے کے متعلق، تو وہاں انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو یاد رکھا جائے اذا ہممت بامر فاستخر ربک فیہ 7 مرات، پھر 7 مرتبہ استخارہ کرو. پھر ثم انظر الى الذی یسبق الى قلبک، پھر جو چیز آپ کے دل میں پیدا ہو 7 مرتبہ کرنے کے بعد فإن الخیر فی، اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے. اللہ رب العزت اس طرح کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.